اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جس سے لکھا ہے فضا عادل نے، اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کے 31 پارٹ آپ پہلے سن چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 32 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ سب اس وقت اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں ICU وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر ہاور اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ کشور بیگم کی حالت تھوڑی تھوڑی دیر میں غیر ہونے لگتی تھی، ہوش میں آتی تھی اور میرا بیٹا میری جان پکارتے پکارتے پھر سے بے ہوش ہونے لگتی تھی۔ ہاور ان کی عمر بھر کی جمع پونجی تھا، ان کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی خوشیاں ماتم میں بدل سکتی ہیں۔ نانو کی حالت بھی کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، مگر وہ حوصلہ کی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑے تسبیح کے دانوں پر مسلسل ورد جاری کی ہوئی تھی۔ خالو اور منیر بچھنی سے دائیں بائیں ٹہل رہے تھے۔ شبانہ بینچ پر بیٹھے ہاتھ میں پکڑی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، جبکہ مریم بالکل چپ چاپ بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی۔ انہیں گاؤں کے لوگوں نے کال کر کے بتایا تھا۔ اس وقت وہ سب پارٹی سے فارغ ہو کر کمرے میں آ چکے تھے۔ سب ایک ہی کمرے میں جمع تھے۔ مریم، نانو اور منیر منگنی کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ مریم نے تصویریں منیر سے لے کر منال کو اپنے نمبر سے واٹس ایپ کر دی تھی۔ مریم خوش تھی، وہ بہت خوش تھی کہ انجانے سے جیت کا احساس اس کی رگ پہ میں دوڑ رہا تھا، مگر وہ جانتے بوجھتے صرف اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کئی زندگیوں سے کھیل رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ اندازہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ ہاور بچپن سے اس کا ہے، اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ہاور کی غیر موجودگی کا احساس خالو کو ہوا تھا۔ انہوں نے کمرے میں آنے کے بعد دوبارہ اس کے نمبر پر کال کی تھی، جو مسلسل بند مل رہا تھا۔ خاور کہاں چلا گیا ہے باجی؟ کیا وہ اس رشتے سے خوش ہے نا؟ انہوں نے کشور بیگم سے پوچھا۔ یہی ہوگا بھائی صاحب، خوش تو بہت ہے، بس اچانک سرپرائز ہو گیا ہے نا، اس لیے اتنی جلدی سب کے سامنے نہیں کر رہا۔ شرماتا بھی تو بہت ہے میرا بچہ، آخر اس نے ایسا سوچا ہی کب تھا جو ہو گیا ہے۔ آ جائے گا تھوڑی دیر تک، جو اس کو یقین آ جائے گا تو انہوں نے کہا۔ ہاں مگر رات کے 11 بجنے والے ہیں، اس کو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کلائی پر بندی کھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ آ جائے گا، بچہ تو ہے نا، یہیں کہیں ہوٹل میں ہوگا، کشور نے پھر سے جواب دیا۔ خالو مطمئن نہ ہوئے تھے، مگر پھر بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ کشور کا اپنا بھی دل گھبرانے لگا تھا، مگر منگنی کی خوشی اور اب ہونے والے تبصرے کے دوران انہوں نے زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ کافی دیر گپ شپ اور ہنسی مذاق جاری رہا تھا۔ چائے کا دور بھی چل رہا تھا۔ تھک کار کر سب چینج وغیرہ کرنے لگے۔ مریم اپنا سوٹ اتار کر نائٹ ڈریس پہن کر پھر سے نانو کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کشور بیگم اور شبانہ نے بھی کپڑے بدل لیے تھے۔ شبانہ منیر کو اپنے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ رہی تھی۔ کشور بیگم اور شبانہ بھی کپڑے بدل لیے تھے اور اب وہ شبانہ منیر کو اپنے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ رہی تھی۔ اماں، خاور آ جائے تو چلا جاؤں گا نا، اس نے ماں سے کہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا موبائل بجا تھا۔ السلام علیکم، کوئی انجان آواز تھی۔ جی وعلیکم السلام، کون؟ منیر نے پوچھا۔ وہ جی ہم دی لائف فوریسٹ ریسٹ ہاؤس ڈوگیاں سے قریب سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک بندہ شدید زخمی حالت میں ملا ہے، اس کے موبائل میں آپ کا نمبر تھا، اس کی کنڈیشن کافی حد تک سیریس ہے، ہم اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ کب؟ کیا؟ کون سے ہسپتال میں؟ اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ جی فی الحال تو DHQ ہسپتال مری لے کے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہنچیں، اس بندے نے کہا تھا۔ اوکے وی آر کم، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ اس کی بکلائی ہوئی صورت دیکھ کر سبھی اپنی اپنی جگہ سے اٹینشن ہو گئے۔ کون ہے؟ کس کی کال تھی؟ کشور بیگم نے پوچھا۔
وہ کوئی بندہ تھا، کہہ رہا تھا، وہ آگے نہیں بول پا رہا تھا۔ کیا کیا کہہ رہا تھا، بولو۔ کشور بیگم فوراً بیڈ سے نیچے اتر کھڑی ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا خالہ، کہہ رہا تھا خاور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال پہنچے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کشور بیگم چکرا کر گر پڑی۔ کیا خاور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ نانو نے بھی دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ مریم فوراً خالہ کی طرف لپکی تھی۔ شبانہ نے پانی کی جگ سے پانی ڈھیل کر ان کے منہ پر چھینٹا مارا تھا۔ جی ماما، آپ بابا کے ساتھ خالہ کو لے کر آئیں۔ مری DHQ ہسپتال میں ابھی نکلتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شبانہ اور نانو نے مل کر کشور کو سنبھالا۔ مریم نے دوڑ کر باپ کو جگایا اور منیر کے ہسپتال پہنچتے ہی پولیس نے ضروری کارروائی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کا عملہ الرٹ ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ مری کے ہسپتال میں رکھ کر کوئی بھی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اگر وہ بہتر اور فوری علاج چاہتے ہیں تو ایمبولینس میں ڈال کر اسلام آباد کے کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں لے جائیں۔ اس نے فوراً اسے پہلے سے ایمبولینس میں ڈالا۔ وہ اسلام آباد کے لیے نکل پڑا تھا۔ اس نے کال پر سب کو بتا دیا تھا کہ اسلام آباد ہی پہنچے۔ سب سیدھے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ خاور کو سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ایمرجنسی میں آن ڈیوٹی سبھی ڈاکٹرز اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ حالت تشویشناک تھی۔ 2 سینئر ڈاکٹرز کو بھی کال کر کے بلایا گیا تھا۔ سب اکٹھے اسپتال میں بیٹھے اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ اب دعاؤں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ڈاکٹر مسلسل بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے، دعا کریں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مریض کی حالت بہت کرٹیکل ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس دعا کریں ہم مریض کی جان بچا سکیں تاکہ وہ اپنی حواس میں واپس آ جائیں، ورنہ ایسی صورت میں یا تو مریض اپنا دماغی توازن کھو دیتا ہے یا پھر ہوش میں ہی نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے سرگودا والی کشور آنٹی کی بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے؟ ردا گھر پہنچی تو ماں کچن میں تھی۔ اس نے پہنچتے ہی سوال کیا، پتہ نہیں بیٹا، میرا ان دنوں گاؤں میں کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں سنا تھا کہ ان کی بہن بنوئی پاکستان آئے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ہانڈی میں تیل ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ضروری ہے جس سے بات طے ہوئی تھی اس سے منگنی بھی ہو سکتا ہے کسی اور سے ہوئی ہو نا؟ مطلب ضروری تو نہیں وہ لوگ پاکستان بیٹی کی منگنی کے لیے آئے ہوں؟ نہیں بیٹا، انہوں نے بچپن سے زبان دے رکھی ہے، اس خاندان میں زبان کی بہت اہمیت ہے، اور ویسے بھی اس لڑکی کے باپ نے لاکھوں روپے لگائے ہوئے ہیں کشور کے لڑکے پر، اسی دن کے لیے لگائے ہوں گے کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ سکھی رہے اور انڈر کنٹرول بھی رہے گا ان کے۔ کیا مطلب پیسے لگائے ہیں؟ کیسے پیسے؟ اسے ماں کی باتیں دلچسپ لگیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بھائی اس لڑکے کا باپ تو ہے ہی نہیں، چچاؤں نے گھر سے نکال دیے تھے، یہاں ننہال میں رہتے ہیں اور سرپرستی اس کا امریکہ والا خالو کرتا ہے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ بچپن سے نسبت طے تھی اس کی، اب خیر سے جوان ہو گیا ہے دونوں ماشاءاللہ، تو آئے ہوں گے رسم وغیرہ کرنے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو، خیریت ہے نا؟ وہ اکثر ماں سے گاؤں والوں کا حال احوال پوچھتی رہتی تھی اور ماں اس سے اس طرح جواب دیتی رہتی تھی۔ دونوں کے درمیان گاؤں کے حوالے سے ایسی ہی دلچسپ گفتگو ہوتی تھی، مگر آج وہ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی تھی، وہ بھی صرف خاور کے حوالے سے۔ جی ماما جی، بس خیریت ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں نے ان کی منگنی کی پکس دیکھی تھی تو سوچا آپ کو پتہ ہوگا۔ اچھا تمہارے پاس ہیں تصویریں؟ جی ماما جی ہیں۔ اچھا دکھانا، دیکھو کیسے ہیں سب، 3-4 سال سے میں گاؤں گئی ہی نہیں۔ اس کے قریب ہی دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ رکیں دکھاتی ہوں۔ اس نے موبائل فون کی گیلری کھول کر خاور کی منگنی کی تصویریں ماں کو دکھائی۔ بچی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اور یہ زین صاحب اور ان کی بیگم ہیں امریکہ والے، دیکھا تم نے؟ میں نے کہا تھا نا۔ انہوں نے تصویر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ موبائل ردا کو پکڑاتی وہ اٹھ کر پھر سے چولہے کے پاس چلی گئی۔ چلو اچھا ہوا منگنی ہوگی، کل ہی فون کر کے مبارکباد دیتی ہوں، پتہ کرتی ہوں شادی کب ہے۔ ردا ان کی کسی بات کا جواب دیے بغیر چپ چاپ اٹھ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ مطلب کہ خاور کی واقعی ہی منگنی ہو گئی ہے، اور واقعی ہی وہ مناہل کو دھوکہ دے رہے تھے، وقت گزار رہے تھے۔ ہاں اگر وہ دھوکہ نہ دے رہے ہوتے تو اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت اس سے نہ چھپاتے، اس کو نہیں بتاتی تھی تو نہ صحیح، مگر مجھ سے تو کہہ دیتے، جیسے میں نے ان کو مناہل کے بارے میں سب بتایا تھا۔
وہ مجھے اس بارے میں بتا دیتے، مگر وہ کیوں بتاتے؟ مناہل صرف ان کے لیے وقت گزاری کا ذریعہ تھی، جبکہ ان کا اصل شکار اپنی امریکہ والی کزن تھی، جس کے باپ کے ٹکڑوں پر وہ برسوں سے پل رہے تھے۔ انہوں نے مناہل کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں کیسے اس کو بتاؤں، کیسے سمجھاؤں کہ وہ تو پہلے ہی اس آخری امید پر اٹکی بیٹھی ہے کہ ٹوٹ جائے گی۔ مگر مجھے بتانا تو پڑے گا۔ انہوں نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اچھا نہیں کیا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ایسے۔ اللہ پوچھے گا ان سے۔ انم آنکھوں سے لان میں ٹہلتی ہوئی خود سے ہی سوال جواب کرنے لگی۔ مناہل کی فکر اس کو پریشان کی ہوئی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.